اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق و هو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ کی خدمت میں ماہ رمضان میں رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام علیہم السلام کی روشنی میں روزے کی اہمیت کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کیا۔ آج بھی روزے کی اہمیت، اصل روزہ کس کا ہے اور وہ کون سے افراد ہیں کہ جن کا روزہ جو ہے وہ نہیں ہے، اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الصیام اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل من الطعام والشراب۔ امام فرماتے ہیں کہ روزہ اجتناب المحارم، محرمات سے اجتناب کا نام ہے، یعنی روزہ فقط نہ کھانے اور نہ پینے کا نام نہیں ہے۔ جس طرح کہ امام نے فرمایا یمتنع الرجل من الطعام والشراب، جس طرح ایک انسان کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، در حقیقت روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو محرمات سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں جو حرام کر دی ہیں، حرام دیکھنا، حرام کھانا، حرام پینا، حرام جو ہے وہ حرام کی طرف جانا، حرام کی طرف لپکنا، حرام بولنا، حرام سننا، ان ساری چیزوں سے اجتناب اگر انسان کرے تو در حقیقت اس کا روزہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے کہ جن کا روزہ بے ارزش ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ ایسے بھوکے پیاسے ہیں۔ فرمایا لا صیام لمن عصی الامام، اس شخص کا کوئی روزہ نہیں جو اپنے امام کا نافرمان ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے روزہ تو رکھا ہوا ہے، کیا ہم امام کے فرما بردار ہیں؟ امام علیہ ائمہ طاہرین کی جو تعلیمات ہیں ہم ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ اگر تو عمل کر رہے ہیں تو فبیا، الحمدللہ، شکر پروردگار۔ اگر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی پوری، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ائمہ طاہرین کی جو ہے وہ پیروی کر سکیں۔ پھر فرمایا ولا صیام لعبد ایک حتی یرجع، اسی طرح وہ غلام جو بھاگ جائے اس کا بھی کوئی روزہ نہیں حتیٰ کہ وہ واپس اپنے مالک کے پاس جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اسی طرح ہم غلام ہیں ائمہ طاہرین کے، آیا ہم ان کے تابع ہیں یا ان سے بھاگے ہوئے ہیں؟ کہیں بھاگے ہوئے تو نہیں ہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ ہر بندہ ہم میں سے اپنے گریبان میں جھانکے کہ آیا ہم ان کی غلامی میں ہیں یا ان کی غلامی سے بھاگے ہوئے ہیں۔ اگر بھاگے ہوئے ہیں تو خدا را ہمیں چاہیے کہ ہم لوٹ آئیں اپنے آقا کی خدمت میں، تاکہ جو ہے وہ ہم صحیح معنوں میں اس روزے والی عبادت کو انجام دے سکیں۔ پھر فرمایا ولا صیام امرأۃ ناشزہ حتی تتوب، اسی طرح کوئی روزہ نہیں ہے اس خاتون کا جو ناشزہ ہے۔ ناشزہ کہتے ہیں شوہر کی نافرمان، حتیٰ تتوب، حتیٰ کہ توبہ کر لے۔ اگر توبہ کر لے، شوہر کی فرما بردار ہو جائے تو اس کا روزہ ہے۔ اگر خاتون، یہ عمومی جو گھروں کے مسائل اور پرابلم یہ جو ہیں، اگر خاتون اپنے شوہر سے بلا وجہ ناراض ہے تو اگر جب تک ناراضگی ختم نہیں کرے گی تب تک اس کا کوئی روزہ، اس کی کوئی ارزش، اس کی کوئی قیمت صرف سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا ولا صیام لولد عاق حتی یبر، اسی طرح وہ بیٹا جو والدین نے اس کو عاق کر دیا ہے اس کا بھی کوئی روزہ نہیں حتیٰ کہ وہ نیک ہو جائے، یعنی اپنے والدین کا فرما بردار ہو جائے۔ جب تک والدین کا فرما بردار نہیں ہوگا اس کا کوئی روزہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث قدسی کا جو ہے وہ ایک حصہ ہے کہ حضور ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ،
اس کو دو طرح کی عبارات ہیں. ایک تو ظاہری اس کی عبارت اور اس کا ضابطہ یہی ہے کہ انا اجزی بہ، کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی انا اجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. دوسرا اس کا یہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزہ دار کی جزا ہوں. سبحان اللہ. یعنی کس قدر ترجمہ یعنی بدل گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. یعنی جو روزہ رکھے گا میں اللہ سمجھے کہ اس کو مل گیا. تو باقی عبادات کس کے لیے ہیں؟ نماز کس کے لیے ہے، حج کس کے لیے ہے، زکوٰۃ کس کے لیے ہے، خمس کس کے لیے ہے، صدقات کس کے لیے ہے، باقی جتنی عبادات ہیں، اعمال ہیں، وہ بھی تو سب خدا کے لیے ہیں. تو خصوصیت کے ساتھ کیوں یہ ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ؟ اس کے فرمانے کا جو ہے وہ مقصد اور کیا ہے کہ کیوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا. تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے. کوئی جو ہے وہ معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے. آپ جو ہے وہ مجلس کروا رہے ہیں، آپ کوئی پروگرام کروا رہے ہیں، ممکن ہے آپ غریبوں میں رمضان میں جس طرح یہ سیلفیاں لی جاتی ہیں اور لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب ریاکاری کے اندر آتی ہیں. یہ چیزیں ممکن ہے کہ اس میں ریاکاری ہو، خمس دینے میں ریاکاری ہو، آپ کی گردن میں جو ہے وہ سریا آ جائے اور اکڑ جائیں آپ، اور آپ جو ہے وہ جن کے ساتھ نیکی کی ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا رویہ بدل جائے، آپ ان کو حقیر سمجھنے لگ جائیں. اور اسی طرح جو ہے وہ باقی عبادات کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے. مگر روزہ وہ ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے. کسی کو نہیں پتا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے، کس طرح رکھا ہے کس طرح نہیں رکھا ہے، آپ روزے سے ہیں یا روزے سے نہیں ہیں، یہ اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اللہ نے کہا کہ اور اس میں ہے کیا، یعنی الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود بندے کی جزا ہوں روزہ دار کی. روزے میں کیا ہے؟ روزے میں تو کچھ نہیں کرنا، روزے میں کچھ کرنا نہیں ہے، باقی عبادات میں کرنا ہے. نماز میں آپ نے کرنا ہے، نماز میں آپ نے وضو کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تشہد پڑھنا ہے، قیام کرنا ہے، قرات کرنی ہے، باقی سارے معاملات کرنے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب ہے، خمس آپ کے اوپر واجب ہے، اس میں پیسہ دولت آپ نے دینی ہے، وہ بھی کرنا ہے. اسی طرح باقی عبادات حج ہیں تو وہ بھی آپ نے کرنا ہے. باقی سب عبادات میں کچھ کرنا ہے، روزے میں کچھ نہیں کرنا، روزے میں کچھ نہیں کرنا. جب اللہ کے نہ کرنے کا اتنا ثواب ہے، اللہ کے لیے خالصتاً نہ کرنے کا اس قدر ثواب ہے، تو اگر ہم اللہ کے لیے صرف خدا کی خاطر کچھ کریں گے تو وہ کس قدر ہمیں جزا عطا کرے گا. یہ بہت بڑا جو ہے وہ ہمارے لیے سمجھنے کی ایک بات ہے کہ اگر خلوص کے ساتھ واقعاً للہ کچھ ہم عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس کا کس قدر اجر عطا فرمائے گا. مگر خداوند عالم کے لیے خالصتاً کچھ کام کرنا یہ آسان نہیں ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ مشہور ہے یہ واقعہ، علماء نے اس کو کوڈ کیا اور لکھا، علماء کی جہاں سیرتیں لکھی گئیں کہ سید رضی اور سید مرتضیٰ جو دونوں بھائی ہیں، سید رضی نہج البلاغہ جنہوں نے جمع کیا، ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ عالم الخدا کے نام سے جو مشہور ہیں، شیخ صدوق علیہ رحمہ کے جو شیخ مفید کے خاص شاگردان، اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب سیدہ نے یہ بشارت دی تھی اور آگے شیخ کو کہا تھا کہ یہ میرے 2 بیٹے صبح آئیں گے، ان کو اپنی شاگردی میں لے لیجئے. ان کی جہاں اور بہت سارے جو ہے وہ ان کے واقعات، ان میں سے ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں نے یہ آپس میں عہد کیا کہ جو پہلے ایک فوت ہو جائے گا وہ پہلی رات قبر کے اندر کیا ہوتا ہے وہ بتائے گا. سید مرتضیٰ عالم الہدیٰ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور 6 مہینے تک بھائی کی خواب میں نہیں آئے. 6 مہینے کے بعد جب آئے تو سب سے پہلے تو سید رضی نے یہ شکوہ اور گلہ کیا کہ آپ نے جب وعدہ کیا تھا کہ پہلی رات ہی آپ بتائیں گے آ کر کہ کیا ہوا ہے پہلی رات، تو آپ آئے کیوں نہیں؟ تو سید مرتضیٰ عالم الہدیٰ نے کہا کہ میں 6 مہینے تک
پھنسا رہا، فرشتوں کو جواب دیتا، میری جان چھوٹتی تو میں آتا۔ اللہ اکبر! اس قدر بڑے علماء اور سید رضی حیران ہو کر کہتے ہیں کہ آپ کس چیز میں پھنسے رہے اور کس چیز کا جواب دیتے رہے؟ تو سمپل کہا کہ فرشتوں نے مجھے صرف اتنا پوچھا کہ وہ چیز بتاؤ جو خدا کے لیے کی ہو، خالصتاً للہ، اجتہاد کیا، درس خارج دیا، یہ کیا وہ کیا، فرشتے کہتے رہے یہ تو سب اپنے لیے تھا، یہ تو سب اپنے لیے تھا، یہ جہنم سے بچنے کے لیے تھا، یہ جنت میں جانے کے لیے تھا، یہ اس کے لیے تھا، یہ اس کے لیے تھا، وہ بتاؤ جو خالصتاً للہ کیا ہو کام۔ تو کہتے ہیں کہ 6 مہینے تک مجھے کچھ یاد ہی نہ آیا۔ 6 مہینے کے بعد مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا کہ ایک نوجوان کو کچھ لوگ جو ہے وہ مار رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کو کیوں مار رہے ہو؟ کہا کہ یہ نوجوان جو ہے وہ پیسے لیتا ہے قرض اور پھر بھاگ جاتا ہے اور لوٹاتا نہیں، آج یہ پھنس گیا، اس کو اس لیے مار رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس کو مت مارے، میں جتنا اس نے قرض دینا وہ میں ادا کرتا ہوں۔ تو یہ مجھے میرے دل میں رحم آیا اور خالصتاً خدا کے لیے میں نے اس کا قرض چکایا اور اس کو آزاد کروایا لوگوں سے۔ فرشتوں نے کہا ہاں یہ ایک کام تھا کہ جو آپ نے خالصتاً للہ کیا۔ تو یہ ہے خالصتاً کے لیے۔ اگر واقعاً ہم اللہ کے لیے کوئی نہ کوئی کام کریں تو خدا بند عالم اس کا بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔